बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन तालिब इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज छांगा मांगा और जंबर कामयाबी की नई मनाजिल तय करते हुए। जंबर में 1300 से जायद तुलबा व तालबात और उनके वालिदैन का एतमाद। छांगा मांगा में 3000 से जायद तुलबा व तालबात और उनके वालिदैन का एतमाद। मैट्रिक में छांगा मांगा और जंबर इंग्लिश मीडियम में पहली पोजीशन का एजाज। इकबालियात, कुरान पाक और दुरूद पाक की खुशबू में महका हुआ स्कूल। उर्दू मीडियम के बच्चों और बच्चियों को इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर करने का बेहतरीन और आसान इंतजाम। साफ सुथरे, शानदार, खूबसूरत और आलीशान स्कूल्स। बॉयज और गर्ल्स स्कूल अलहदा-अलहदा। बेहतरीन फर्नीचर और सहूलियात। गर्मियों या सर्दियों में किसी भी वक्त स्कूल में लोड शेडिंग नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का अपना सोलर पावर प्लांट। साफ सुथरी कैंटीन। हर क्लास में सीसीटीवी कैमरा। हर क्लास में मल्टीमीडिया और वाईफाई की सहूलत। एसएमएस सिस्टम। गैर हाजिरी की वालिदैन को फौरी इत्तला। जदीद तरीन इम्तिहानी निज़ाम। न जाली रिजल्ट न जाली इनाम। जर्मनी, जापान और अमेरिका के मुख्तलिफ टॉप स्कूल्स में ज़ेर इस्तेमाल इम्तिहानी निज़ाम। वीडियो ऑडियो लेक्चर मेथड। बेहतरीन फैकल्टी। मुकम्मल इंग्लिश मीडियम सिलेबस। कौमी असम्बली, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट, वजीर आजम हाउस, वजीर आला हाउस और दीगर आला इदारों के मुतालियाती दौरे। हुकूमत पाकिस्तान से बेस्ट प्राइमरी स्कूल लाहौर डिवीजन का एजाज पाने वाला कसूर का वाहिद इदारा। लाहौर बोर्ड से बतौर गर्ल्स स्कूल 12,103, बॉयज हाई स्कूल 11,152, गर्ल्स कॉलेज 1,225 और बॉयज कॉलेज 1,129। तमाम शोबों में इल्हाक शुदा तहसील भर का वाहिद इदारा। इदारे का अपना मैट्रिक इम्तिहानी निज़ाम। मुकम्मल इंग्लिश मीडियम मैट्रिक और हर बच्चे और बच्ची को उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कामयाबी से मुंतकिल करने का खुसूसी इंतजाम। जदीद तरीन प्रोजेक्ट लैब। तुलबा व तालबात को सोलर पावर, पानी से बिजली, हवा से बिजली, धुआं पहचानने वाला निज़ाम, पानी साफ करने वाले आलात, निज़ाम शमसी, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, शहरी और माहौलियाती निज़ाम। प्रोजेक्ट बिजली की तरसील, रोशनी और हरारत की बजरिया लहर मुंतकली और सैकड़ों जदीद तरीन निज़ाम सिखाए जाने का खुसूसी इंतजाम। जदीद तरीन कंप्यूटर लैब। लड़कों और लड़कियों के लिए अलहदा-अलहदा वॉशरूम ब्लॉक्स। नर्सरी ता 5th क्लास ग्रामर सिखाने का भरपूर इंतजाम। बेहतरीन नोट्स के जरिए स्कूल का अपना तालीमी निज़ाम। प्रोग्राम फीस, कलर डे, एनुअल डे और दीगर तकरीबात के किसी किस्म के पैसे इदारा बच्चों से नहीं लेता। हज़ारा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज छांगा मांगा और जंबर। ऐसे तलबा और तालिबात सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं तो जिनको अगर आप सुबह के वक्त कलाम इकबाल से सुनना शुरू करें तो शाम हो जाए लेकिन उनके पास अशार का ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म ना हो। तो हज़ारा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जो है वो इस मिशन को इसी तरह जारी रखेगा। हम आपसे वादा करते हैं, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट से ये वादा करते हैं और अपने तमाम अकाबरीन से, बुजुर्गों से ये वादा करते हैं कि हमारे पास से निकलने वाले तालिब इल्म और तालिबात पाकिस्तान और पाकिस्तानियत से कभी बेवफाई नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि अपने वालिद की और वालिदा की जलाई इस शम्मा को आगे बढ़ाते हुए और आपके सामने बैठा हुआ ये एक बच्चा, इनका दिल और इनके वालिदैन इस बात की गवाही देते हैं। हज़ारा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में आज तक दौलत को अपना मिशन नहीं बनाया और हम इस स्कूल को उसी असास से लेके चल रहे हैं जो असास
شمار ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک نے میرے والد کے دل میں روشن کی تھی۔ بہترین انسان، بہترین مسلمان اور بہترین طالب علم۔ الحمدللہ ہزارہ پبلک اسکول اینڈ کالج چھانگا مانگا اور جمبر کامیابی کی نئی منازل طے کرتے ہوئے جمبر میں 1300 سے زائد طلباء و طالبات اور ان کے والدین کا اعتماد، چھانگا مانگا میں 3000 سے زائد طلباء و طالبات اور ان کے والدین کا اعتماد، میٹرک میں چھانگا مانگا اور جمبر انگلش میڈیم میں پہلی پوزیشن کا اعزاز، اقبالیات، قرآن پاک اور درود پاک کی خوشبو میں مہکا ہوا اسکول، اردو میڈیم کے بچوں اور بچیوں کو انگلش میڈیم میں ٹرانسفر کرنے کا بہترین اور آسان انتظام، صاف ستھرے، شاندار، خوبصورت اور عالیشان سکولز، بوائز اور گرلز سکول علیحدہ علیحدہ، بہترین فرنیچر اور سہولیات، گرمیوں یا سردیوں میں کسی بھی وقت اسکول میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، الحمدللہ اسکول کا اپنا سولر پاور پلانٹ، صاف ستھری کینٹین، ہر کلاس میں سی سی ٹی وی کیمرہ، ہر کلاس میں ملٹی میڈیا اور وائی فائی کی سہولت، ایس ایم ایس سسٹم، غیر حاضری کی والدین کو فوری اطلاع، جدید ترین امتحانی نظام، نہ جعلی رزلٹ نہ جعلی انعام، جرمنی، جاپان اور امریکہ کے مختلف ٹاپ سکولز میں زیر استعمال امتحانی نظام، ویڈیو آڈیو لیکچر میتھڈ، بہترین فیکلٹی، مکمل انگلش میڈیم سلیبس، قومی اسمبلی، سینٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر اعلیٰ اداروں کے مطالعاتی دورے، حکومت پاکستان سے بیسٹ پرائمری اسکول لاہور ڈویژن کا اعزاز پانے والا قصور کا واحد ادارہ، لاہور بورڈ سے بطور گرلز اسکول 12103، بوائز ہائی اسکول 11152، گرلز کالج 1225 اور بوائز کالج 1129، تمام شعبوں میں الحاق شدہ تحصیل بھر کا واحد ادارہ، ادارے کا اپنا میٹرک امتحانی نظام، مکمل انگلش میڈیم میٹرک اور ہر بچے اور بچی کو اردو میڈیم سے انگلش میڈیم میں کامیابی سے منتقل کرنے کا خصوصی انتظام، جدید ترین پروجیکٹ لیب، طلباء و طالبات کو سولر پاور، پانی سے بجلی، ہوا سے بجلی، دھواں پہچاننے والا نظام، پانی صاف کرنے والے آلات، نظام شمسی، سورج گرہن، چاند گرہن، شہری اور ماحولیاتی نظام، پروجیکٹ، بجلی کی ترسیل، روشنی اور حرارت کی بذریعہ لہر منتقلی اور سینکڑوں جدید ترین نظام سکھائے جانے کا خصوصی انتظام، جدید ترین کمپیوٹر لیب، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ واش روم بلاکس، نرسری تا 5th کلاس گرامر سکھانے کا بھرپور انتظام، بہترین نوٹس کے ذریعے اسکول کا اپنا تعلیمی نظام، پروگرام فیس، کلر ڈے، اینول ڈے اور دیگر تقریبات کے کسی قسم کے پیسے ادارہ بچوں سے نہیں لیتا۔ ہزارہ پبلک اسکول اینڈ کالج چھانگا مانگا اور جمبر۔ عزیز طلباء، یہ پروگرام جو ہے آج کا یہ کوئی خاص بن گیا ہے، اور میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا تھا روح اور جسم جس سے انسان کی تعمیر کی گئی، انسان کی تعمیر جو ہے وہ مٹی اور روح سے کی گئی۔ روح کی حقیقت جو ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، اور انسان کی حقیقت، اس مٹی کی حقیقت کو سب جانتے ہیں کہ مٹی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی پرورش کے لیے ماں باپ جو ہیں وہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے، کھانا پلانا، نہلانا نہلانا، اس کے بعد پوشاک، اس کے بعد لباس پر سب توجہ دی جا رہی ہے اس بدن کو پرورش کرنے کے لیے، اور یہ بدن جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے، پھر اس میں رنگ آ جاتا ہے، اس میں ڈھنگ آ جاتا ہے، اس میں توانائی آ جاتی ہے، یہ پھیل جاتا ہے، یہ بڑا ہو جاتا ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے۔ اور جو دوسرا تھا انسان کا ایلیمنٹ یعنی روح، والدین اور اساتذہ، ہمارے اساتذہ تو الحمدللہ ایسے تھے
کہ جو نہ صرف ہمارے علم کے لیے بلکہ سب سے زیادہ ان کی ضرب ہماری روح پر لگتی تھی۔ وہ ایک حقیقی استاد تھے، میں ان کو آج سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ والی لائن دی اور میں آج ان کا فرض پورا کر رہا ہوں جو میرے اساتذہ تھے۔ روح پر ضرب وہ لگاتے تھے، علم کے ساتھ ساتھ ان کی یہ فرائض بھی ہوتے تھے۔ آج کا استاد یہ فرائض بھول چکا ہے کہ جسم تو پال کے دے دیا والدین نے، اور استاد کے ذمہ جس پر روح اور علم دونوں کے فرائض تھے، اس میں اس نے علم کو چن لیا اور روح کو چھوڑ دیا۔ روح کی طہارت کون کرے گا؟ مدارس بھی خاموش ہیں، مساجد بھی خاموش ہیں، والدین بھی اس میں خاموش ہیں۔ ایک اداروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ طلباء کی اس ضرورت کو بھی پورا کرنے کی اپنی پوری کوشش کرے، اور الحمدللہ ہزارہ پبلک اسکول جو ہے چھانگا مانگا اور جمبر اس مشن میں اپنے اس مشن کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور طلباء کی روحانی اور ان کی علمی تشفی کے لیے، تسلی کے لیے، ان کی پرورش کے لیے جس طرح جسم ڈیولپ ہوتا ہے اس طرح روح بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ آہستہ 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 اگر اس کو خوراک اگر روحانی دی جائے تو وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ بھی منازل طے کرتی ہے، وہ بھی ان کی مقام آتے ہیں۔ روح کا مقام کہاں پہنچتا ہے، پھر وہ اس کو اللہ سے جہاں سے وہ آئی ہوتی ہے وہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے علم کے ذریعے۔ اگر علم نہیں ہے تو روح کی طہارت بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، لازم اور ملزوم ہیں۔ جب علم بڑھتا ہے تو روح کی بلیدگی، روح کی صفائی وہ بھی ہوتی ہے، اور اس طرح جس طرح انسان کا قد بڑھتا ہے، جسم بڑھتا ہے، طاقت اور قوت آتی ہے، وہ تو ایک وقت میں سانس چھوڑ جاتے ہیں، وہ تو ایک وقت میں پچک جاتا ہے جسم، نہ اس کو اپنے منہ پر کنٹرول ہوتا ہے، نہ زبان پر کنٹرول ہوتا ہے، نہ خیالات پر کنٹرول ہوتا ہے، نہ اس کا وہ حسن اور زیبائش رہتی ہے۔ جو حسن تھا وہ بدصورتی میں بھی بدل جاتا ہے، لیکن جو طاقت تھی وہ کمزوری میں بدل جاتی ہے، جو بینائی تھی وہ اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے، جو گفتار تھی خوبصورت اور آواز تھی وہ نہ سننے کے قابل رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک چیز جو ہے عزیز طلبہ کہ روح اور علم یہ وقت کے ساتھ گھٹتے نہیں ہیں، یہ وقت کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، ان کو جلا ملتی ہے، یہ اپنے معراج کو پہنچتے ہیں اور پھر یہ اس کے کام آتے ہیں اس جگہ پر۔ یعنی جسم تو یہ قبر میں ختم، لیکن روح جو ہے یہ آزاد ہے، یہ مرتی نہیں ہے، چاہے یہ سمندر کے نیچے چلی جائے، چاہے یہ وادیوں میں کھو جائے، چاہے یہ آگ کی نظر ہو جائے، جسم جل جائے گا لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ تو آج ہم اس علم کی ضیاء کے لیے اپنے طلباء کو میں نے آج ہے 6 کلاس کی باری ہے، 6 کلاس کی، ایک جو ہے اپنی امی کے نام پر، ایک اپنے ابا جی کے نام پر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کو جن کے ذریعے یہ ظہور میں آئے، ان کو سلام پیش کرنے کے لیے کہ انہوں نے ان کو یہاں بھیجا، اور ہم ان کو انواع قسم کی جو نوادرات ہیں اقبال کے، ان سے ہم ان کو مزین کر رہے ہیں۔ آج یہ 6 کلاس اپنے کلام پیش کرے گی، ایک اپنی امی جی کے نام اور ایک اپنے ابا جی کے نام، لیکن اس سے پہلے میں کچھ نادر اشعار اقبال کے نادر افکار، وہ جو میری بڑی بچیاں ہیں جو اب 10th میں ہیں 9th میں ہیں، ان کا کلام اور شکوہ اور جواب شکوہ کے طلباء کو پورا شکوہ اور پورا جواب شکوہ بھی یاد ہے، ایسے طلباء بھی موجود ہیں،
वो थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो 6th क्लास की तरफ आएंगे। हाँ जी, अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? दहका तो मर खप गया, अब किसको जगाऊं, मिलता है कहाँ खोशा एक गंदुम के जलाऊं, शाहीन का है गुंबदे शाही पे बसेरा, कंजश के फरो माया को अब किससे लड़ाऊं, हर दाढ़ी में तिनका, हर एक आँख में शहतीर, मोमिन की निगाहों से बदलती नहीं तकदीर, तौहीद की तलवार से हाली है नियामें, अब ज़ौक़ यकीन से नहीं कटती कोई जंजीर, शाही का जहाँ आज करगस का जहाँ है, मिलती हुई माना के सितारों से भी आगे है जहाँ, और शाही में मगर ताकते परवाज़ कहाँ है, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, मरमर की सिलों से कोई बेजार नहीं है, रहने को हरम में कोई तैयार नहीं है, कहने को हर एक शख्स मुसलमान है, लेकिन देखो तो कहीं नाम को किरदार नहीं है, बेबाकियो हक गोई से घबराता है मोमिन, मक्कारियो रूबाही पे इतराता है मोमिन, जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही का डर हो, वो रिस्क बड़े शौक़ से अब खाता है मोमिन, मक्कारियो अय्यारियो गद्दारियो है जान, अब बनता है इन 4 अनासर से मुसलमान, पैदा कभी होती थी सहर जिसकी अज़ा से, उस बंदाए मोमिन को मैं अब लाऊं कहाँ से, वो सजदा ज़मीन जिससे लरस जाती थी यारो, एक बार था हम छुट गए इस बारे गिरां से, झगड़े हैं यहाँ ज़ातों के सूबों के नसब के, उगते हैं तहे साये गुलखार गज़ब के, ये देश है सबका मगर इसका नहीं कोई, इसके तने खस्ता पे तो अब दांत हैं सबके, महमूदों की सफ़ आज अयाज़ों से परे है, सुल्तान से सुल्तानी जमहूर डरे है, थामे हुए दामन है यहाँ पर जो खुदी का, मर मर के जिए है कभी जी जी के मरे है, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, देखो तो ज़रा महलों के पर्दों को उठाकर, शमशीरों सना रखे हैं ताकों पे सजाकर, आते हैं नज़र मसनदे शाही पे रंगीले, तकदीर उमम सो गई ताउस पे आकर, मक्कारियो अय्यारियो गद्दारियो है जान, अब बनता है इन 4 अनासर से मुसलमान, कारी इसे कहना तो बड़ी बात है यारो, इसने तो कभी खोल कर देखा नहीं कुरान, किरदार का गुफ्तार का आमाल का मोमिन, कायल नहीं ऐसे किसी जंजाल का मोमिन, सरहद का है मोमिन तो कोई बंगाल का मोमिन, ढूंढे से भी मिलता नहीं कुरान का मोमिन, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शाबाश। ये था आज का मुसलमान। ये जो है शिकवा 1911 में जब ये लिखा गया तो जो कम फहम थे, जिनकी अप्रोच नहीं थी वहाँ तक, जिस तरह हमारे ज़माने में मसाजिद में ऐलान हो गए कि जी चाँद पे कौन उतर सकता है, ये झूठ बोलते हैं, चाँद पे कोई नहीं जा सकता, वो तो अल्लाह की निशानी है। हालांकि कुरान पे चाँद पे जाना अल्लाह ने कुरान में लिख दिया है, वसखर शम्सा वल कमरा वन नुजूम, कि मैंने तुम्हारे लिए चाँद भी मुसखर किया, सूरज पे भी जाएंगे, हमारे से बाद भी जाएंगे, सितारों पे भी पहुँचेंगे। तो शिकवा जब लिखा गया तो उलमा ने कह दिया कि इकबाल काफिर हैं। उसके बाद से 1912 में जब जवाब शिकवा आया तो फिर सब पर औस पड़ गई और सब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कुछ और है और हम कुछ और हैं। इसीलिए आज उनका कलाम जो है मिंबरों की जीनत है, उलमा की अज़हान में उनके कलाम का एक अजीम ज़ख़ीरा है, जिसको अपने दावत में, जिसको वो अपने पैगाम में दूसरों तक सही पहुंचाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो शिकवे की इब्तदा भी जो है
آج ہماری ایک بچی شکوہ پڑھے گی اور تھوڑا سا جواب شکوہ ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اگلے پروگرام کی طرف چلیں گے. بہترین انسان، بہترین مسلمان اور بہترین طالب علم. الحمدللہ ہزارہ پبلک اسکول اینڈ کالج چھانگا مانگا اور جمبر کامیابی کی نئی منازل طے کرتے ہوئے. جمبر میں 1300 سے زائد طلباء و طالبات اور ان کے والدین کا اعتماد. چھانگا مانگا میں 3000 سے زائد طلباء و طالبات اور ان کے والدین کا اعتماد. میٹرک میں چھانگا مانگا اور جمبر انگلش میڈیم میں پہلی پوزیشن کا اعزاز. اقبالیات، قرآن پاک اور درود پاک کی خوشبو میں مہکا ہوا اسکول. اردو میڈیم کے بچوں اور بچیوں کو انگلش میڈیم میں ٹرانسفر کرنے کا بہترین اور آسان انتظام. صاف ستھرے، شاندار، خوبصورت اور عالیشان اسکولز. بوائز اور گرلز اسکول علیحدہ علیحدہ. بہترین فرنیچر اور سہولیات. گرمیوں یا سردیوں میں کسی بھی وقت اسکول میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. الحمدللہ اسکول کا اپنا سولر پاور پلانٹ. صاف ستھری کینٹین. ہر کلاس میں CCTV کیمرہ. ہر کلاس میں ملٹی میڈیا اور وائی فائی کی سہولت. SMS سسٹم. غیر حاضری کی والدین کو فوری اطلاع. جدید ترین امتحانی نظام. نہ جعلی رزلٹ نہ جعلی انعام. جرمنی، جاپان اور امریکہ کے مختلف ٹاپ سکولز میں زیر استعمال امتحانی نظام. ویڈیو آڈیو لیکچر میتھڈ. بہترین فیکلٹی. مکمل انگلش میڈیم سلیبس. قومی اسمبلی، سینٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر اعلیٰ اداروں کے مطالعاتی دورے. حکومت پاکستان سے بیسٹ پرائمری اسکول لاہور ڈویژن کا اعزاز پانے والا قصور کا واحد ادارہ. لاہور بورڈ سے بطور گرلز اسکول 12103، بوائز ہائی اسکول 11152، گرلز کالج 1225 اور بوائز کالج 1129. تمام شعبوں میں الحاق شدہ تحصیل بھر کا واحد ادارہ. ادارے کا اپنا میٹرک امتحانی نظام. مکمل انگلش میڈیم میٹرک اور ہر بچے اور بچی کو اردو میڈیم سے انگلش میڈیم میں کامیابی سے منتقل کرنے کا خصوصی انتظام. جدید ترین پروجیکٹ لیب. طلباء و طالبات کو سولر پاور، پانی سے بجلی، ہوا سے بجلی، دھواں پہچاننے والا نظام، پانی صاف کرنے والے آلات، نظام شمسی، سورج گرہن، چاند گرہن، شہری اور ماحولیاتی نظام. پروجیکٹ بجلی کی ترسیل، روشنی اور حرارت کی بذریعہ لہر منتقلی اور سینکڑوں جدید ترین نظام سکھائے جانے کا خصوصی انتظام. جدید ترین کمپیوٹر لیب. لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ واش روم بلاکس. نرسری تا 5th کلاس گرامر سکھانے کا بھرپور انتظام. بہترین نوٹس کے ذریعے اسکول کا اپنا تعلیمی نظام. پروگرام فیس، کلر ڈے، اینول ڈے اور دیگر تقریبات کے کسی قسم کے پیسے ادارہ بچوں سے نہیں لیتا. ہزارہ پبلک اسکول اینڈ کالج چھانگا مانگا اور جمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش ہوں، فکر فردہ نہ کروں، محو غم دوش ہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش ہوں. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش ہوں. ضرورت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، پھوکرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم. بوئے گل پھیلتی جو کس طرح ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. پھوکرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. بس رہے تھے یہ سلجوق بھی توڑانی بھی،
اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آڑاؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آڑاؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، یہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ دکھتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تجھ سے سرکش ہوا تو یوں بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقشہ توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کو جو تھا اسے کیا سر کس نے، تورے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قد یزداں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کس کی عیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے کمی زمی ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، صفائے دہرے سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسا کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عرض والے بھی ہیں مسمع پندار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مسلم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبہ کے نگہبان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندرن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، نہیں محفل نہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل نہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، کہر تو یہ ہے کہ کافر کا ملے حور و قصور، اور فقط بیچارے مسلمان کو فقط پا رہا ہے حور، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات کیا ہے کہ پہلی سی دارات نہیں، کہ مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایا، تیری قدرت تو ہے جس کا حد ہے نہ حساب، بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات، دست دولت آفرین کو مزدیوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات، نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات، کٹ میرا نادا خیالی دیوتاؤں کے لیے، فکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک، نغمہ بیدار یہ جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آور سکندروں جم کب تلک، آفتاب تازہ پیدا بدنگیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، توڑ ڈالی فطرت انسان نے زنجیریں تمام، دور یہ جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ تھر شاہو گدا کے خواب کی تعبیر ہے، اس ستم گر کا ستم انصاف کی تصویر ہے، سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحر ناپیدا کنار، اور اس دریائے بے پایا کی موجیں ہیں مزار، اے ہوس خوروں کے ہے یہ زندگی بے اعتبار، یہ شرارے کا تبسم یہ قصے آتش سوار، چاند جو صورت اگر ہستی کا ایک اعجاز ہے، پہنے سے مابی قبا محو خرام ناز ہے، چرخ بے انجم کی دہشت ناک وسعت میں مگر، بے کسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقت سحر،
ایک ذرا سا ابر کا ٹکڑا ہے جو مہتاب تھا، آخری آنسو ٹپک جانے میں ہو جس کی پناہ۔ زندگی اقوام کی بھی ہے یوں ہی بے اعتبار، رنگائے رفتہ کی تصویر ہے ان کی بہار۔ اس ضیاء خانے میں کوئی ملت گرد و وقار، رہ نہیں سکتی اب تک بار دوش روزگار۔ وہ تئے زن دریائے خاموشی میں ہے موجے ہوا، ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز ذرا، دل کی ہے بے تابی الفت میں دنیا سے نفور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامۂ عالم سے دور۔ اے میں غفلت کے سرمتب کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم۔ یوں تو ایک مصروف میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شیر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل۔ کمریاں شاخیں صنوبر کی غریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑا اور جس سے میرا اس طرح، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھا محال۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا کہ تاریخ لڑکوں کی تھی، زامر سے پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا بسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ کہا پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر تم آ گئے کہاں۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پڑوتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑے اچھی وفا تم نے کی۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچھو تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، تو سمجھتی ہے کیا ہو گیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کچھ اصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بنی ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوق و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ کس قدر شوق کے اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک کے وہی آدم ہے۔ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہم اگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ بہترین انسان، بہترین مسلمان اور بہترین طالب علم۔ الحمدللہ ہزارہ پبلک سکول اینڈ کالج چھانگا مانگا اور جمبر کامیابی کی نئی منازل طے کرتے ہوئے جمبر میں 1300 سے زائد طلباء و طالبات اور ان کے والدین کا اعتماد، چھانگا مانگا میں 3000 سے زائد طلباء و طالبات اور ان کے والدین کا اعتماد، میٹرک میں چھانگا مانگا اور جمبر انگلش میڈیم میں پہلی پوزیشن کا اعزاز، اقبالیات، قرآن پاک اور درود پاک کی خوشبو میں مہکا ہوا اسکول، اردو میڈیم کے بچوں اور بچیوں کو انگلش میڈیم میں ٹرانسفر کرنے کا بہترین اور آسان انتظام،
صاف ستھرے، شاندار، خوبصورت اور عالیشان سکولز، بوائز اور گرلز سکول علیحدہ علیحدہ، بہترین فرنیچر اور سہولیات، گرمیوں یا سردیوں میں کسی بھی وقت سکول میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، سکول کا اپنا سولر پاور پلانٹ، صاف ستھری کینٹین، ہر کلاس میں سی سی ٹی وی کیمرہ، ہر کلاس میں ملٹی میڈیا اور وائی فائی کی سہولت، ایس ایم ایس سسٹم، غیر حاضری کی والدین کو فوری اطلاع، جدید ترین امتحانی نظام، نہ جعلی رزلٹ نہ جعلی انعام، جرمنی، جاپان اور امریکہ کے مختلف ٹاپ سکولز میں زیر استعمال امتحانی نظام، ویڈیو آڈیو لیکچر میتھڈ، بہترین فیکلٹی، مکمل انگلش میڈیم سلیبس، قومی اسمبلی، سینٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر اعلیٰ اداروں کے مطالعاتی دورے، حکومت پاکستان سے بیسٹ پرائمری اسکول لاہور ڈویژن کا اعزاز پانے والا قصور کا واحد ادارہ، لاہور بورڈ سے بطور گرلز اسکول 12,103، بوائز ہائی اسکول 11,152، گرلز کالج 1,225 اور بوائز کالج 1,129، تمام شعبوں میں الحاق شدہ تحصیل بھر کا واحد ادارہ، ادارے کا اپنا میٹرک امتحانی نظام، مکمل انگلش میڈیم میٹرک اور ہر بچے اور بچی کو اردو میڈیم سے انگلش میڈیم میں کامیابی سے منتقل کرنے کا خصوصی انتظام، جدید ترین پروجیکٹ لیب، طلباء و طالبات کو سولر پاور، پانی سے بجلی، ہوا سے بجلی، دھواں پہچاننے والا نظام، پانی صاف کرنے والے آلات، نظام شمسی، سورج گرہن، چاند گرہن، شہری اور ماحولیاتی نظام، پروجیکٹ، بجلی کی ترسیل، روشنی اور حرارت کی بذریعہ لہر منتقلی اور سینکڑوں جدید ترین نظام سکھائے جانے کا خصوصی انتظام، جدید ترین کمپیوٹر لیب، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ واش روم بلاکس، نرسری تا 5th کلاس گرامر سکھانے کا بھرپور انتظام، بہترین نوٹس کے ذریعے اسکول کا اپنا تعلیمی نظام، پروگرام فیس، کلر ڈے، اینول ڈے اور دیگر تقریبات کے کسی قسم کے پیسے ادارہ بچوں سے نہیں لیتا۔ ہزارہ پبلک اسکول اینڈ کالج چھانگا مانگا اور جمبر۔ شمع محفل ہو کے تو جب اس سوز سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے، رشتہ الفت میں جب ان کو پڑو سکتا تھا تو پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے، شوق بے پرواہ گیا، فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے، وہ جگر سوزی نہیں، وہ شعلہ آشامی نہیں، فائدہ پھر کیا جو گرد شمع پروانے رہے، خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خوانے رہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے، آج ہے خاموش وہ دشتے جنو پرور جہاں، آج ہے خاموش وہ دشتے جنو پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، نشاں تک نہیں تیری ظلمت کا، زر خورشید نشاں تک نہیں تیری ظلمت کا، میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر جل گیا میری تقدیر کا اختر کیوں تر، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سے حقار ہوں میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردو سے جاسین زمیں سے آئی، تیرے نور سے وہ بستہ میری بود نبود، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، انجمن حسن کی ہے تو، تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ تیری تفسیر ہوں میں، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، نور خورشید کی محتاج ایسی میری اور وہ منت خورشید چمک ہے تیری، ہونا خورشید تو میرا گلستہ میرا، ہونا خورشید تو میرا گلستہ میرا، منزل عیش کے جانام و زندہ میرا، اعراض ہیں کہ نہ سمجھنے والے، حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے، ہے غفلت کے تیری آنکھ پابندہ مجاز، نہ زیبا تھا تو ہے نہ زیبا تھا تو ہے نہ زیبا تھا تو ہے گرم نیاز تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سے حقار رہے نہ سے نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو،
जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाह नशीमन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदाए खड़मन तुम हो, बीच खाते हैं जो इस्लाफ के मतफन तुम हो, उनको नाम जो कपड़ों की तिजारत करके क्या न बेचोगे जो मिल जाए जम पत्थर के, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो अबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो, क्या कहा बहरे मुसलमान फ़कत वादा हूर, शिकवा भेजा करे कोई तो लाजिम है दस्तूर। अकल को आस्तां से दूर नहीं, अकल को आस्तां से दूर नहीं, जिसकी तकदीर में हुजूर नहीं, दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। जहाँ की गड़ी थी तो बस मुफ्जा ज़िंदगी की कली थी, कहीं महर को ताज़े ज़र मिल रहा था, अता चांद को चांदनी हो रही थी, सिया पहरन शाम को दे रहे थे, सितारों की तलीमता बंदगी थी। थैंक यू। शाम को आवाज़ चश्मों की सुलाती है मुझे, सुबह फर्शे सबसे कोयल जगाती है मुझे, है सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदे में तो दुनिया बसा करती है, लोग कहते हैं कि बस कर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो रब से। पूरे ज़िंदगी है ये दस्तूर है ज़ुबान बंदी है तेरी महफिल में, ये दस्तूर है ज़ुबान। रखा मुझे चमने आवारा मसले मौजे नसीम, अता फलक ने किया तुझको आशियाँ फिर क्या, फजू है सूद से सरमाया हयात तेरा, मेरे नसीब में है काविश ज़यां फिर क्या, हवा ना हूँ छुपाया मुझको मश्ते खा के फहराने, किसी को क्या खबर है मैं कहाँ हूँ किफ़ की दौलत हूँ, किसी को क्या खबर है मैं कहाँ हूँ किफ़ की दौलत हूँ, नफ़र मेरी नहीं ममनू फरे अरफ़ाए हफ्ती, मैं वो छोटी सी दुनिया हूँ कि आप अपनी वलायत हूँ। फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी, क्यों आती है क्या काम है गुलजार में इसका, ये बात जो समझाओ तो समझे तुम्हें दाना, क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये बतलाओ तो जाने, बेवजह तो आखिर कोई आना नहीं इसका, होशियार है मक्खी इसे गाफिल ना समझना, बेसुध नहीं बाग में इस शौक़ से उड़ना, कुछ खेल में ये वक्त गवाती नहीं अपना, करती नहीं कुछ काम अगर अकल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी, कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, हमारा इस चीज़ की खातिर ये मगस है, रखा है खुदा ने इसे फूलों में छुपाकर, मक्खी इसे ले जाती है छत्ते में उड़ाकर, हर फूल से चूसती फिरती है इसी को, ये काम बड़ा है इसे बेसूद न जानो, ये मक्खी नहीं है कोई नेमत है खुदा की, मिलता न हमें शहद ये मक्खी न होती, खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी, इंसान की ग़िज़ा भी है चीज़ भी, क़ुव्वत अगर इसमें है तो है इसमें शफ़ा भी। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो, मरता हूँ खामोशी पे एक आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा जोम पड़ा हो, लज्जत सरूद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे के शोरशों में बाजा सा बज रहा हो हाथ का सरहाना, सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत हलवत में वो अदा हो, मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मेरा हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो, पानी को छोड़ रही हो जुग जुग के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो, मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कुबा हो, रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो, बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल गिरा हुआ हो, पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज्जन, मैं उसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हो, फूलों को थैंक यू। उठा साके पर्दा सांस लड़ा दे ममूले को शहबाज से, ज़माने के अंदाज बदले गए न्यारा के साथ बदले गए। थैंक यू जी, थैंक यू।
آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہار ہے وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے لے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ مسجد تو بنا دی شبر نے امام کی حالات والوں، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے ماضی بن نہ سکا۔ بہترین انسان، بہترین مسلمان اور بہترین طالب علم۔ الحمدللہ ہزارہ پبلک اسکول اینڈ کالج چھانگا مانگا اور جمبر کامیابی کی نئی منازل طے کرتے ہوئے جمبر میں 1300 سے زائد طلباء و طالبات اور ان کے والدین کا اعتماد، چھانگا مانگا میں 3000 سے زائد طلباء و طالبات اور ان کے والدین کا اعتماد، میٹرک میں چھانگا مانگا اور جمبر انگلش میڈیم میں پہلی پوزیشن کا اعزاز، اقبالیات، قرآن پاک اور درود پاک کی خوشبو میں مہکا ہوا اسکول، اردو میڈیم کے بچوں اور بچیوں کو انگلش میڈیم میں ٹرانسفر کرنے کا بہترین اور آسان انتظام، صاف ستھرے، شاندار، خوبصورت اور عالیشان سکولز، بوائز اور گرلز سکول علیحدہ علیحدہ، بہترین فرنیچر اور سہولیات، گرمیوں یا سردیوں میں کسی بھی وقت سکول میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، الحمدللہ سکول کا اپنا سولر پاور پلانٹ، صاف ستھری کینٹین، ہر کلاس میں CCTV کیمرہ، ہر کلاس میں ملٹی میڈیا اور وائی فائی کی سہولت، SMS سسٹم، غیر حاضری کی والدین کو فوری اطلاع، جدید ترین امتحانی نظام، نہ جعلی رزلٹ نہ جعلی انعام، جرمنی، جاپان اور امریکہ کے مختلف ٹاپ سکولز میں زیر استعمال امتحانی نظام، ویڈیو آڈیو لیکچر میتھڈ، بہترین فیکلٹی، مکمل انگلش میڈیم سلیبس، قومی اسمبلی، سینٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر اعلیٰ اداروں کے مطالعاتی دورے، حکومت پاکستان سے بیسٹ پرائمری اسکول لاہور ڈویژن کا اعزاز پانے والا قصور کا واحد ادارہ، لاہور بورڈ سے بطور گرلز اسکول 12103، بوائز ہائی اسکول 11152، گرلز کالج 1225 اور بوائز کالج 1129، تمام شعبوں میں الحاق شدہ تحصیل بھر کا واحد ادارہ، ادارے کا اپنا میٹرک امتحانی نظام، مکمل انگلش میڈیم میٹرک اور ہر بچے اور بچی کو اردو میڈیم سے انگلش میڈیم میں کامیابی سے منتقل کرنے کا خصوصی انتظام، جدید ترین پروجیکٹ لیب، طلباء و طالبات کو سولر پاور، پانی سے بجلی، ہوا سے بجلی، دھواں پہچاننے والا نظام، پانی صاف کرنے والے آلات، نظام شمسی، سورج گرہن، چاند گرہن، شہری اور ماحولیاتی نظام، پروجیکٹ بجلی کی ترسیل، روشنی اور حرارت کی بذریعہ لہر منتقلی اور سینکڑوں جدید ترین نظام سکھائے جانے کا خصوصی انتظام، جدید ترین کمپیوٹر لیب، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ واش روم بلاکس، نرسری تا 5th کلاس گرامر سکھانے کا بھرپور انتظام، بہترین نوٹس کے ذریعے اسکول کا اپنا تعلیمی نظام، پروگرام فیس، کلر ڈے، اینول ڈے اور دیگر تقریبات کے کسی قسم کے پیسے ادارہ بچوں سے نہیں لیتا۔ ہزارہ پبلک اسکول اینڈ کالج چھانگا مانگا اور جمبر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو ثبوت تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ٹوٹ جائے وہ سجدہ شیشہ تلاش کر، سجدوں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیرے بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ اے آفتاب روح و رواں جہاں ہے تو، شرازہ بندے دفتر کون و مکاں ہے تو، باعث ہے تو وجود و عدم کی نمود کا، ہے سبز تیرے دم سے چمن ہست و بود کا، قائمی عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے، ہر شے کو تیری جلوہ گیری سے ثبات ہے۔
जलवा गरी से सबात है, तेरा ये साजो साज सरापा हयात है। वो आफताब जिससे ज़माने में नूर है, दिल है, खिरद है, रूहों रवा है, शाऊर है। ए आफताब हमको ज़ियाए शाऊर दे, चश्मे खिरद को अपनी तजल्ली से नूर दे। है महफिल वजूद का सामान तराज तू, यज़दाने साकिनाने नशीबो फराज तू। तेरा कमाल हस्ती है हर जानदार में, तेरी नमूद सिलसिला है को हज़ार में। हर चीज़ की हयात का परवरदिगार है तू, ज़ायद गाने नूर का है ताजदार तू। ने इब्तिदा कोई ना कोई इंतहा तेरी, आज़ादे कह दे अव्वल और आखिर ज़िया तेरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। महरे रोशन छुप गया, उठी नकाबे रूए शाम, शानाए हस्ती पे है बिखरा हुआ गैसोए शाम। ये सैफोशी की तैयारी किसी के गम में है, महफिले कुदरत मगर खुर्शीद के मातम में है। कर रहा है आसमां जादू लबे गुफ्तार पर, साहिरे शब की नज़र है दीदाए बेदार पर। गोताए जन दरियाए खामोशी में है मौजे हवा, हाँ मगर एक दूर से आती है आवाज़े दरा। दिल के है बेताब ये उल्फत दुनिया से नफूर, कहीं चलाया है मुझे हंगामाए आलिम से दूर। मंज़िरे हरमा नसीबी का तमाशा आई हूँ मैं, हम नशीने गुफ्तगाने कंजे तन्हाई हूँ मैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। सर ये भी है मेरे जुनून फितनाए सामा का, मेरा आईना दिल है खुदा के राजदानों में। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको कि इबरत खेज है तेरा अफसाना सब फसानों में। दिया रोना मुझे ऐसा कि सब कुछ दे दिया गोया, लिखा कल के अज़ल ने मुझको तेरे नौहा खानों में। निशाने बरगे गुल तक भी न छोड़ इस बाग में गुलेची, तेरी किस्मत से रज़में आराइयाँ हैं बागबानों में। छुपाकर आस्ती में बिजलियाँ रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। सुन ए गाफिल सदा मेरी, ये ऐसी चीज़ है जिसको वजीफ़ा जान कर पढ़ते हैं तायर बोस्तानों में। आओ जी। खुदी को कर बुलंद इतना कि जो हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू जी। हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, टूटे दोस्त सारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समुंदर में दरिया, लेकिन कभी किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। तलबा आज का ये मुशायरा बड़ा अच्छा रहा, और अशार पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अशार के अंदर झांकने की कोशिश किया करें। अल्लामा के अशार जो हैं एक मैं समझता हूँ कि एक शराब तहूर है, ये रहीकुल मखतूम है, ये निथरी हुई शराब है जिसका मानी समझ में आए या ना आए, लेकिन उसकी लताफत जो है वो रूह में उतरती है। और मेरा ये मकसद जो है ये शेर फहमी तो नहीं है, लेकिन बड़े तलबा जो हैं हमारे वो शेर फहमी में अब दाखिल हो चुके हैं। छोटे तलबा जो हैं वो शेर फहमी तो नहीं कर सकते, लेकिन शेर गोई में जो लताफत मौजूद होती है वो तलबा के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर ज़रूर करती है। रूह जो है ये इकबाल के ये अशार तहारते रूह भी करते हैं, और ये हमारा ये एज़ाज़ है। और मैंने पहले भी दुआ की है कि अल्लाह पाक ये सिलसिला जो है जो इधर हमने जारी किया है ये ता देर चलता रहे, और जब तक हम हैं ये सिलसिला चले, और जब हम बाद में जब हम चले जाएंगे तो आने वाले जो हैं वो आप में से होंगे। आने वाले जो हैं, जैसे हम किसी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं अपने असातिज़ा को याद करता हूँ कि ये उनकी सुन्नत थी। हमारे उस्ताद जो थे वो साइकिल पे आया करते थे जंगल से, पुराना साइकिल होता था। आजकल तो उस्ताद की वो मुकाम माशरे ने छीन लिया और हुकूमत ने ज़्यादा छीन लिया। हम उनके मुंतज़र होते थे, वो फाटक से जैसे ही आगे आते तो शौक़ भरे तलबा जो हैं वो आगे भागते उनके साइकिल को पकड़ने के लिए। उनका साइकिल जब पकड़ लिया जाता
फिर उनको साइकिल को साफ़ करने का मरला आता, उनके साइकिल को साफ़ किया जाता और उसमें रूह भी साफ़ होती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मस्जिद में जाओ, मस्जिद में झाड़ू दो तो रूह भी साफ़ होती है, इसी तरह उस्ताद का वो काम करके कितनी खुशी होती वो मुझे आज भी याद है। एक मैंने टीवी पर प्रोग्राम देखा, एक एंकर बेचारा था, वो किसी कॉलेज में गया तो हमारी तरह वहाँ भी तालबात थी। जैसे ही वो उस मैम की गाड़ी आई तो तालबात जो थी वो उस गाड़ी की तरफ लपकी और उस गाड़ी को साफ़ करना शुरू कर दिया। ये उनकी अपनी अकीदत थी। उधर से वो एंकर साहब भी आ गए, उसने उस मैम बेचारी को बुला लिया जिसने ये काम ये लगाया नहीं था। ये उनकी रूह की तमन्ना थी कि वो उस गाड़ी को साफ़ करती। उस मैम को बेचारी को टीवी के आगे लाकर, हाँ जी आप तो उनसे गाड़ियाँ साफ़ करवाती हैं, आप उनसे ये क्या काम शुरू किया हुआ है, माँ बाप इनको पढ़ने भेजते हैं। किस किस्म के वो बेहुदा सा बंदा था, उसने वो मैम बेचारी को जो 20वें 21वें ग्रेड की थी और उसकी वो तमन्ना भी नहीं थी कि उसकी तालबात जो हैं वो उसकी गाड़ी साफ़ करती, लेकिन वो तालबात ने अकीदत से वो गाड़ी थोड़ी बहुत झाड़ी होगी तो वो उसने एक प्रोग्राम बनाकर पेश कर दिया। जिस तरह इल्म की तजलील हो चुकी है, इसी तरह माशरे में उस्ताद की भी तजलील हो चुकी है और ये मकाम कौम की तामीर में वापस जाना होगा, ये मकाम उस्ताद को देना होगा, ये मार नहीं प्यार का सिलसिला ख़त्म करना होगा। कुछ इख्तियार उस्ताद के पास भी, जिस तरह वालिदैन के पास ये इख्तियार है कि वो अपने बच्चे को मारने पर कादर हैं, किसी बुरी बात पर वो उसको झड़कने पर कादर हैं, ये वाला सिलसिला कि नहीं, तलबा को तो इस तरह भी नहीं किया जा सकता, तलबा को तो झिड़का ही नहीं जा सकता। उस मकाम से हमें वापस पिछले मकाम की तरफ जाना होगा ताकि उस्ताद को तलबा की तमीर में उसका जो हाथ है वो पूरी तरह काम कर सके। आपका बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।